لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کہ انسان کی قدر کرنا بھول گیا ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کو جو رسپیکٹ دینا چاہیے، دوسرے انسان کی جو اس کو عزت کرنا چاہیے، جو دلجوئی کرنا چاہیے، آج وہ ہماری قوم کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے، یا اسلام لانے کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ مسلمان سب سے بہترین مسلمان ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تسبیح پڑھنے والے کو بہترین کہتے ہیں، نماز کی کثرت کرنے والے کو بہترین کہتے ہیں، چہرے پہ بڑی داڑھی رکھنے والے کو بہترین کہتے ہیں، اچھا لباس پہننے والے کو بہترین کہتے ہیں، کثرت سے تلاوت کرنے والے کو بہترین کہتے ہیں۔ یہ ساری عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار پیش کیا، سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم مسجد کے اندر نمازیں پڑھیں لیکن مسجد سے باہر نکل کر دوسرے کو اذیت پہنچائیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری نماز ہم کو برائی سے روک نہ سکی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو برائی سے نہ روکے، ایسی نماز اس کو اللہ سے دور کر دیا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رکوع کے لیے پیدا کیا، ہمیں سجدوں کے لیے پیدا کیا، ہمیں قیام کے لیے پیدا کیا، ہمیں تلاوت قرآن کے لیے پیدا کیا، یہ عبادتوں کا ایک حصہ ہے، یہ مکمل عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا۔ مفکر ملت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اگر ہم صرف سجدے کے لیے پیدا ہوئے تو ہم سے پہلے تو فرشتے سجدہ کر رہے تھے، ہم رکوع کے لیے پیدا ہوئے تو فرشتے تو ہم سے پہلے رکوع کر رہے تھے۔ ہمارے رکوع اور سجدوں کا حال یہ ہے، ہم رکوع کرتے ہیں تو دکان کا خیال، مکان کا خیال، بیوی کا خیال، بچوں کا خیال، سب کے خیالات کے ساتھ رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں رکوع کے لیے اللہ نے صرف پیدا کیا؟ ہم سے بہتر رکوع کرنے والے تو فرشتے ہیں، بہتر سجدہ کرنے والے تو فرشتے ہیں۔ نہ ان کی بیویاں ہیں کہ وہ بیوی کا خیال کرے، نہ ان کے بچے ہیں کہ وہ بچوں کا خیال کرے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے کہ وہ بھوک کا خیال کرے، نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے کہ وہ سست ہو کر کے رکوع اور سجدے کرے۔ ہم سے بہتر سجدہ کرنے والے تھے، پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ ہم کسی کا درد جانیں، کسی کا دکھ جانیں، کسی کا دل خوش کریں۔ جانتے ہیں آپ، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سال بھر جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں مسلمانوں کے درمیان زمین پر بھیج دے تاکہ ہم ان کی زیارت کریں کہ جو عبادت ہم نہیں کر سکتے، اور وہ مسلمان جو عبادت کر رہے ہیں ہمیں ان کی زیارت کرنے کا موقع دے۔ اب جبریل علیہ السلام وہ کون سی عبادت ہے جو نہیں کر سکتے؟ وہ سدرا پہ رہ کر کے آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ زمین والے کر رہے ہیں، تو مجھے ان کے پاس جانے دے تاکہ میں ان کی زیارت کروں۔ کون سی عبادت؟ جبریل علیہ السلام کھاتے تو نہیں ہیں کہ اپنے برتن کا لقمہ اٹھا کر کسی کے منہ میں ڈال دیں،
یہ وہی عبادت ہے جو جبریل کے بس کی نہیں اور اللہ آپ کو کرنے کی توفیق عطا کرتا۔ جبریل علیہ السلام کسی کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کر اس کا غم دور نہیں کر سکتے بظاہر، تو یہ توفیق اللہ نے آپ کے نصیبے میں رکھی ہے۔ اپنی ضرورت کی چیز اٹھا کر کے جبریل کسی کو دے تو نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی ضروریات سے پاک رکھا ہے، تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں، کسی کا دل خوش کرنا، کسی کے غموں کو دور کرنا، کسی کا دکھ بانٹنا، کسی کا درد بانٹنا۔ تو غرض کہ یہ ہے کہ انسان کی قدر نہیں کرے۔ انسان کیا ہے؟ پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کیا ہے۔ اللہ نے کن فرما کر کے کائنات کو پیدا کیا، آسمان پیدا کیا کن کہہ کر، زمین پیدا کیا کن کہہ کر، چاند پیدا کیا کن کہہ کر، ستارے پیدا کیے کن کہہ کر۔ انسان کو کن کہہ کر پیدا نہیں کیا، اگر چاہتا تو انسان کو کن کہہ کر کے پیدا کرتا، انسان بھی پیدا ہو جاتا۔ خود فرماتا ہے خلقت بیدی، کہ میں نے انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر کیسے؟ فرمایا کہ اپنی صورت پر بنایا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ چھوٹی کائنات بنایا، یعنی اگر اللہ کی پوری کائنات کسی ایک مخلوق میں سمٹ آتی ہے تو اس کو انسان کہتے ہیں۔ انسان کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے بشکل آدم حضرت آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا تو ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں ڈالی، تو شیطان جو فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا وہ فرشتوں کے ساتھ آیا اور دیکھ کر کے گھومنے لگا اور دیکھ کر کہتا ہے کہ اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے، اس کے پورے جسم میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اگر اس کو کھانا نہ ملے یہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا، اور زیادہ کھا لے گا تو بھی چلنے کے قابل نہیں رہے گا، سست ہو کے گر پڑے گا، کوئی دم خم نہیں ہے اس میں۔ مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا کیوں؟ فرشتوں نے تو پوچھا کہ کوئی دم خم نہیں ہوتا تو اللہ نے اس کو فرشتوں پہ فوقیت کیوں دی، اس کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ تو اس نے چاروں طرف گھوم کر کے پھر کہا اس کے پورے جسم میں آنکھ سے لے کر پیر تک، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک کوئی خاص بات نہیں ہے، البتہ اس کے سینے میں بائیں طرف الٹی طرف ایک پیٹی ہے اور وہ پیٹی تک میری نظر نہیں جاتی، شاید انسان کی ترقی اور کامیابی کا راز یہی پیٹی ہے، اور اسی پیٹی کو آپ اور ہم دل کہتے ہیں۔ اور یہی بات صحیح بھی ہے کہ انسان کے سینے میں جو بائیں طرف دل ہے وہی انسان کے لیے سب کچھ ہے، ورنہ آنکھ تو ہمارے پاس ہے تو کتوں کے پاس بھی تو آنکھ ہے، بلکہ ہماری آنکھ کتوں سے کم دیکھتی ہے کیونکہ ہم اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتے، لیکن کتوں کی آنکھ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہے۔ ہمارے پاس ناک ہے، کتوں کے پاس بھی ناک ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بہت دور کا سونگ نہیں سکتے، لیکن کتا بہت دور کا سونگ لیتا ہے، بہت دور کی بو کتے اور بلی کی ناک میں آ جاتی ہے۔ تو کان، ناک، آنکھ میں فرق کیا ہے؟ بلکہ بعض معاملات میں جانور ہم پر سبقت لے گئے ہیں۔ اگر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موٹے جسم کی بنیاد پر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہم سے زیادہ جسم موٹا تو ہاتھی کا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہادر اس سے لڑتے پھرتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم سے زیادہ بہادر تو شیر ہے۔ اگر ہم لمبے قد کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہیں تو ہم سے زیادہ اونچا قد تو اونٹ کا ہے۔ تو نہ موٹے ہونے کی بنیاد پر، نہ بہادر ہونے کی بنیاد پر، نہ لمبے ہونے کی بنیاد پر ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ اشرف المخلوقات اگر ہیں تو یہ جو سینے میں بائیں طرف پیٹی ہے یہ دل ہے، اسی بنیاد پر ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور وہ بھی دل سنورنے کی بنیاد پر۔ اگر دل سنوار لو تو فرشتوں سے اونچے ہو جاؤ، اگر دل سنور گیا تو فرشتوں سے افضل ہو گئے، اور دل بگڑ گیا تو کتا ہم سے بازی لے گئے، کتے سے بھی بدتر ہو گئے۔ اب دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن اب بات دل کے بگڑنے اور سنورنے کی ہے۔ اب یہ دل ہی کسی کے لیے صاف نہیں، دل ہی کسی کے لیے اجلا نہیں، لوگوں کا بغض اس میں، لوگوں کا کینہ اس میں، گندگی اس میں۔ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری نماز
ہماری مصیبتیں دور نہیں کرتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیسے قبول ہوگی؟ وہ تو بالکل یہی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے کنویں کے اندر کتا گر کر کے مر گیا، وہ پہنچا لوگوں کے پاس، مولوی صاحب مسئلہ بتائیں، کتا گر کے مر گیا ہے، کیا کریں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پورا پانی نکال کر کے پھینک دو، کنواں پاک ہو جائے گا۔ آیا پورا کنواں کھروڑ کھروڑ کر کے پانی پھینک دیا، ایک قطرہ نہ بچا۔ پھر اس کے بعد جن لوگوں نے مسئلہ بتایا تھا کہ پورا پانی نکال کے پھینک دینا، کنواں پاک ہو جائے گا، اس کو اطمینان نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ جن لوگوں نے کہا تھا پورا پانی نکال کے پھینک دینا، پہلے پانی تو اسی کو پلاؤں گا پھر دوسروں کو پلاؤں گا۔ نکالا پانی اور دیا کہ مولوی صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ پانی پورا نکال کے پھینک دے، کنواں پاک ہو جائے گا، تو پہلے آپ شروعات کریں، اس کے بعد دوسروں کو پلائیں گے، خود پئیں گے۔ تو جیسے ہی مولوی صاحب نے دیکھا تو اس کے اندر تو بال تھے، کہا یہ لے جا پانی، میں نہیں پیتا، اس میں تو کتے کے بال ہیں۔ تو اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ پاک ہو جائے گا۔ تو مولوی صاحب نے کہا چل تو ذرا میں بھی دیکھوں تو نے کتنا نکالا۔ پانی تو اس نے پورا نکالا، لیکن وہ کتا اسی کے اندر رکھا۔ تب جب کتا اس کے اندر ہے تو پانی جتنا آتا جا رہا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارا حال یہی ہے کہ یہ جو دل کے اندر انا کا کتا، دل کے اندر بغض کا کتا، دل کے اندر حسد کا کتا، دل کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی نفرتوں کا کتا بیٹھا ہوا ہے، اب اسی پر اللہ اللہ کا ذکر کیے جا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتا اندر رہے گا تو یہ زبان کا ذکر کیا فائدہ کروائے گا؟ یہ نماز میں جو سر پٹک رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہمارے اندر غرور آ گیا ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں تو باجماعت ادا کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیں میرے سرکار نے فرمایا جس کے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کی دعا اس کے سر کے اوپر نہیں جائے گی۔ یہ کینے کا حال ہے۔ تو ہم نے اپنے دل کو تو مردار کتے کی جگہ دے رکھی ہے، تو پھر ہمارے سجدوں کا کیا، ہماری دعاؤں کا کیا، ہماری عبادتوں کا کیا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دل صاف نہیں رکھ سکتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جو ہے اپنے قلب کو صاف نہیں رکھ سکتا، عداوت، نفرت، بغض، کینہ، گویا کہ انسان انسان کو نہیں پہچان رہا ہے۔ ارے انسان وہ ہے جب تک کہ انسان انسان سے محبت نہیں کرے گا، اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے رستے ہیں، سب سے قریبی رستہ اللہ تک پہنچنے کا یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، سب سے جلدی اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کا قرب پالو گے۔ انسان ہر عبادت کرنا چاہتا ہے، انسان کے ساتھ پیار نہیں کرنا چاہتا، انسان انسان کے ساتھ محبت نہیں کرنا چاہتا۔ گھر گھر نفرتوں کی آگ ہے، محلے محلے نفرتوں کی آگ ہے، ملتے ہیں تو محبت سے، لیکن دلوں کے اندر نفرتوں کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے جب ملیں گے تو انتہائی پرتپاک انداز سے ملیں گے، لیکن ان کے دلوں کے اندر حسد کی آگ جل رہی ہوگی، ان کے دلوں میں نفرتوں کی آگ جل رہی ہوگی۔ مسلمانوں میری بات کو دل پہ لکھ لینا، تمہارے سجدے تمہاری قسمت نہیں بدل سکتے جب تک کہ تم اپنے دل کی کیفیت نہیں بدلو گے۔ مومنین کے لیے جب تک دل پاک نہیں کرو گے اس وقت تک نہ دعائیں قبول ہوگی نہ نمازیں قبول ہوگی۔ سب سے پہلا وظیفہ مومن کا یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک کرے، انسان انسان کا احترام کرے، انسان انسان کی تعظیم کرے، انسان انسان سے محبت کرے، انسان انسان کو پیار دے۔ آئیے دیکھیں تو صحیح میرے رسول کا انداز کیا تھا۔ ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، مسجد میں پیشاب۔ میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو غصے میں آ جاتا، شاید بیچارے کو 2-4 ڈنڈے پڑ جاتے، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، صحابہ دوڑ پڑے اس کو مارنے کے لیے۔ آقا نے فرمایا رکو، کوئی اس کو نہیں مارے گا، اور فرمایا کہ اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو آدھے سے نہیں اٹھایا۔ توجہ فرمائیں، ایک طرف مسجد کا تقدس ہے، وہ بھی گھاچی واڑ مسجد کا تقدس نہیں، مسجد نبوی کا تقدس ہے۔
جہاں پر ایک رکعت 50,000 رکعت کے برابر ہے، اور وہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ رسول اللہ سے پوچھو انسان کیا ہے، آقا سے پوچھو انسان کیا ہے۔ انسان کو نہیں سمجھ پایا۔ چھوٹی کائنات ہے اللہ کی انسان، اللہ کی کائنات، چھوٹی کائنات کا نام ہے۔ یہ 5 فٹ کا انسان 5 فٹ کا نہیں ہے، اللہ نے اس کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ سرکار نے رک جاؤ، کوئی نہیں اس کو ہاتھ لگائے گا، پیشاب کر لینے دو، کیونکہ اگر آدمی آدھا پیشاب کرے اور کوئی اس کو اٹھا کر کھڑا کر دے تو اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سرکار نے اس کو پوری پیشاب کرنے دی۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو دیکھا کہ آقا دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھاگنے لگا۔ سرکار نے اس کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا، اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کو مارنے دوڑ رہے تھے، آقا نے فرمایا تم لوگ پانی لاؤ اور مسجد کو دھو ڈالو۔ مارنے والوں کو کہا مسجد دھو ڈالو، اور اس سے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر جو ہے پیشاب نہیں کی جاتی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انسانوں کو جھڑکتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو وہ کسی مسلمان کا دل دکھانا ہے، کسی مومن کا دل دکھانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرو، اپنے مومن بھائی کے لیے وہ چیز جب تک پسند نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔